الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر 3 قسم کی باتیں فرمائی ہے۔ ایک انسان کی ایک روحانی بیماری کا تذکرہ کیا ہے، دوسرا یہ روحانی بیماری انسان کو کیوں لگتی ہے، اور اس روحانی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے 2 چیزیں ہیں، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ اگر روح نہ ہو تو جسم یہ صرف انسان نہیں بن سکتا، اور روح ہو لیکن جسم نہ ہو تو صرف روح کو بھی کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ اور ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے غذائے اور خوراک بھی ان کا بھی بندوبست کیا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اگر انسان کی جسم کو وقت بر وقت خوراک ملتا ہے تو یہ انسان کا جسم یہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، کمزوریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس جسم سے انسان کام بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس انسان کے جسم کو جس طرح خوراک کی ضرورت ہے اس طرح کا خوراک نہ ملے تو یہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس جسم کو انسان کام میں مصروف اور مشغول نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اس جسم کی بیماریاں بھی لگتی ہیں، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کچھ بیماریاں بڑی بھی ہوتی ہیں، کبھی ایڈز، کبھی کینسر جیسی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ اس طرح انسان کا روح، اس روح کے لیے بھی اللہ رب العزت نے غذا کو تیار کر کے رکھا ہے کہ جب تک انسان کی روح کو وہ غذا ملتی ہے تو انسان کا روح یہ طاقت میں آتا ہے، اس کی پرواز بڑھتی ہے اور اس کا تعلق اللہ سے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کی روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، حسد کی بیماری،
بغض کی بیماری، کینی کی بیماری، غیبت کی بیماری، حرام خوری کی بیماری، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی بیماری، دوسرے مسلمان کو بے عزت کرنے کی بیماری، یہ اس انسان کی روح کی بیماری ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لگنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کا روح بھی اگر بیماری کا شکار ہو تو یہ روح بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کی بیماری جو سخت ہے، جو انتہائی خطرناک ہے، وہ روح کی بیماری ہے، جس کی طرف میری اور آپ کی توجہ نہیں۔ اگر سر میں درد ہو جائے تو جلدی سے اپنے لیے ڈاکٹر اور گولیوں کا بندوبست کرتے ہیں، حالانکہ سر کے درد سے جو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو جائے گا تو انسان مر جائے گا، بس ختم۔ اور اس انسان نے ویسی بھی مرنا ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ کسی کو کینسر کی بیماری ہے تو اگر ٹھیک ہو جائے صحیح ہے، اگر نہ ہوا تو مر جائے گا زیادہ سے زیادہ، بات ختم۔ اس لیے اس کینسر کا نقصان یہ محدود ہے، دنیا کے اندر ہے، پھر آخرت کے اندر کینسر کا کوئی تعلق نہیں، بات ختم ہو گئی۔ پھر ایک نئے سرے سے انسان کو اللہ رب العزت زندہ کرے گا۔ لیکن روح کی بیماری، کہ جب اس روح کو کوئی بیماری لگ جائے تو یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کا نقصان اس انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، اور قبر میں بھی، موت کے وقت بھی، اور کل قیامت کے دن، حشر کے دن بھی اس روح کی بیماری کی وجہ سے پریشانی ہو۔ تو جسم اور روح یہ جب دونوں ملتے تو انسان بنتا ہے، اور جسم کی بیماری خطرناک اتنی نہیں جتنی خطرناک بیماری یہ روح کی بیماری ہے۔ اس لیے یہ انسان کا روح، انسان کا تعلق یہ اللہ سے جڑ جائے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عادیات میں اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، گھوڑوں کی وفاداری کی قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپتے ہیں۔ جب گھوڑا تیز بھاگتا ہو تو اس کے منہ سے ایک عجیب قسم کی ہب ہب کی آواز نکلتی ہے، اور پھر اس کا مالک اس کو جب مارتا ہے تو یہ اور بھی تیز بھاگنے کی وجہ سے، یہ چاہے روشنی ہو یا اندھیرا ہو، رات کا سفر کر کے صبح سویرے پھر جب دشمن پر حملہ کرتا ہے تو تیر اور تلواروں کے بیچ میں یہ گھوڑا گھس جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کا مالک بیٹھا ہوتا ہے، اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے کہ اتنے تیز بھاگنے کی قسم کہ جس کی وجہ سے یہ جب اس کے پاؤں یہ کسی پتریلی زمین پر پتھروں پہ ٹکراتے ہیں، اس کی وجہ سے جو شغلیں اور چنگاریاں بنتی ہیں، اس کا بھی اللہ نے قسم کہا ہے۔ اب اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ گھوڑوں کی قسمیں یہ ایک مثال ہے، باقی اس پوری دنیا کے اندر صرف دو چیزیں ہیں، ایک انسان اور انسان کے مقابلے میں پوری کائنات۔ پوری کائنات ایک طرف ہے اور صرف انسان یہ دوسری طرف ہے، یعنی پوری کائنات کا مقابلہ ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کہا کر یہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو گھوڑا صرف 2 وقت کا چارہ ڈال کر اس کا مالک، یہ گھوڑا اتنی وفاداری سے کام لیتا ہے کہ نہ یہ رات کو دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ تیر دیکھتا ہے، نہ تلوار دیکھتا ہے، نہ راحت اور نہ سکون، لیکن جب اس کا مالک اس کے اوپر بیٹھ کر اس کا کوڑا لگا کر اس کو بگانے کے لیے اور دوڑانے کے لیے کہتا ہے تو یہ گھوڑا بے شعور قسم کا جانور جس کو کسی قسم کی کوئی سوچ اور سمجھ بھی نہیں، لیکن ایک بات کی سمجھ ہے
کہ یہ میرا مالک جو میری پیٹھ پر بیٹھا ہے یہ مجھے 2 وقت کا چارہ ڈالتا ہے، اب اس کے حکم کو ماننے کے لیے ہر قسم کے حد کو پار کرنا ہے۔ تو یہ انسان، اللہ رب العزت اس انسان سے گلہ کرتا ہے کہ جو گھوڑا جو بے شعور قسم کا، ناسمجھ قسم کا جانور ہے، تمہیں تو میں نے عقل اور شعور عطا کیا ہے اور تمہیں اس پوری کائنات کے مقابلے میں پیدا فرمایا ہے۔ زمین، آسمان اور اس کے اندر جتنے کائنات اور جتنی چیزیں اور نعمتیں ہیں، یہ تمام نعمتیں صرف ایک انسان کے لیے ہیں۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے 4-5 قسمیں کہا کر اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اس آدم کے بیٹے کو بڑا عزت عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر انسان سے گلہ کیا ہے، اے انسان تو میری نافرمانی پہ اترتا ہے، کہ جس بیماری کا اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر انہو لربہ لکنود، یہ اپنے رب کا نافرمان ہے۔ یہ انسان اس گھوڑے کو نہیں دیکھتا کہ جو 2 وقت کے چارے کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈال کر اپنی مالک کی بات کو سنتا ہے، تو میں تو تمہارا حقیقی رب ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس کریم اور باوقار اور عزت دار رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک، وہ ذات تو ایسی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تمہیں آنکھیں، تمہیں کان، تمہیں ہاتھ، تمہیں پاؤں، تمہیں ایک بہترین جسم عطا کیا ہے۔ اور اگر وہ گھوڑا 2 وقت کے چارہ ڈالنے کی وجہ سے اپنی مالک کی بات کو سنتا ہے، تو پھر تو اپنی حقیقت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا بھی آیا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت یہ بھی تھا کہ انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ یہ انسان ماں کے پیٹ میں آ گیا، اس ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے اس کے ایک بہترین قسم کی تخلیق عطا کی، ایک بہترین قسم کا جسم عطا کیا۔ پھر وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے خوراک کا بھی بندوبست کر دیا، اور جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے آ کر ماں کی گود میں آیا تو یہ بچہ نہ فریاد کر سکتا تھا، نہ یہ زبان سے کچھ بول سکتا تھا، نہ یہ ہاتھ اور پاؤں کو چلا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ماں کے گود کے اندر اس بچے کے لیے ایک بہترین قسم کے پانی اور دودھ کا بندوبست کر دیا۔ پھر یہ بچہ جوان ہوتے ہوتے اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو، میں نے تمہارے لیے زمین سے پودوں کو اگایا، غلہ اگایا، اور ہر قسم کی خوراک کو اگا کر تمہاری نعمت تمہیں پہنچا دی، اور پوری کائنات کو تمہاری خدمت کے اندر لگا دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں اس زمین کو کیا فائدہ ہے میرے جسم سے؟ کوئی فائدہ ہے؟ آسمان کو کیا فائدہ ہے میرے اور آپ کے جسم سے؟ ان جانوروں کو کیا فائدہ ہے میرے اور آپ کے جسم سے؟ ان کے علاوہ ہر نعمت، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی دیکھ لیں کہ اللہ کی اس مخلوق کو میں اور آپ کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ بلکہ آسمان سے بھی مجھے اور آپ کو فائدہ، زمین سے بھی مجھے اور آپ کو فائدہ، اللہ کی تمام مخلوقات سے بھی مجھے اور آپ کو فائدہ۔ تو پھر اس انسان کا جو کام ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مثال بیان کی ہے کہ تمہیں تو اس گھوڑے سے بھی کمتر تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو میں نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، تمہیں میں نے پوری کائنات کا مخدوم بنایا، پوری کائنات کو تمہاری خدمت کے اندر لگا دیا، اور تم اس لیے ایسا انسان، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بڑے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اب جب یہ انسان اللہ کو نہ پہچانے، جب یہ انسان اپنا تعلق اللہ سے نہ بنائے،
تو پھر ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ جو بے شعور اور ناسمجھ قسم کا جانور اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے، لیکن یہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے اللہ نے اس صورت کے اندر انسان کی ایک بیماری کا تذکرہ کیا ہے، اِنَّهُ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ انسان اپنے رب کا نافرمان ہے، یہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اور یہ بیماری انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کی کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے اس صورت عادیات کے اندر کیا ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت آنے کی وجہ سے اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اور اس نے اللہ کو بلا دیا، دنیا کی محبت آ گئی اور اس نے اللہ کی نافرمانی کو شروع کر دیا۔ اب دنیا کی محبت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے لوگو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا قبیلہ اور تمہارا خاندان، تمہاری کاروبار اور وہ گھر، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا وہ مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب ان تمام چیزوں کا مقابلہ اللہ کے ساتھ آ جائے، اب ان تمام چیزوں کا مقابلہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ آ جائے۔ دکان پہ گاہک بھی بیٹھا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، مسجد سے آذان بھی آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اگر اس وقت تم نے دکان کے گاہک کو نہیں چھوڑا اور اللہ رب العزت کی طرف مسجد میں نہیں چلے گئے، تو پھر اللہ کا اعلان ہے فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ جب تم کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف نہیں آ سکتے، اپنی باپ کی محبت میں پاگل ہو کر اللہ کی عبادت کو چھوڑ جاؤ، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی محبت میں پاگل ہو کر اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ جاؤ، اپنے گھر کے بنانے میں لگ کر اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی نافرمانی میں لگ جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَتَرَبَّصُوا، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج اگر میرے اور آپ کے اوپر یہ کل جو بارش ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ رحمت والی بارش تھی۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گندم کا ستیہ ناش ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ لوگوں نے گندم کاٹ کر کے رکھ کے کھیتوں کے اندر ابھی تک ان کو تھریشر نہیں کیے، اللہ کو نہیں تھا علم، نعوذ باللہ، لیکن اللہ اس تیار فصل کو خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ فصل والا بھی ظالم ہو گیا ہے، فصل کو بیچنے والا بھی ظالم، فصل کو خریدنے والا بھی ظالم، فصل کو استعمال اور کھانے والا بھی ظالم، فصل کو گھر میں لانے والا بھی ظالم۔ جب تم دنیا کی محبت میں ایسے پاگل ہو جاؤ کہ جب اللہ کو بھول جاؤ، تو پھر اللہ فرماتے فَتَرَبَّصُوا، پھر اسی طرح عذاب کا انتظار کرو جو کل میں نے اور آپ نے اس کا نظارہ دیکھ لیا، ایک چھوٹا سا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس انسان سے گلہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کا نافرمان بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی۔ اب بعض لوگ کہتے کہ بھائی کیا کرے، اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ رب العزت نے حلال کمانے کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مزدور آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے ہاتھ کو دیکھا تو بڑا سخت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو خود چوما اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو حلال کمانے والا ہو یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے کب منع کیا کہ آپ نہ کماؤ؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے دسترخوان پر 100-150 لوگ ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو جیسے کھانا اور ہر قسم کی نعمتیں دسترخوان پر لگائی جاتی تھی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، اور رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی ایسی بھی دیکھا ہے کہ 2 مہینے کبھی چولہا نہیں جلا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پیٹ بھر کر کچھ کھانا نہیں کھایا۔
اے اللہ جو ہم نے قربانی تیری دین کے لیے دی، کیا اب اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں دو گے؟ ہمیں ان قربانیوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں چاہیے، ہمیں ان قربانیوں کا بدلہ موت کے وقت چاہیے، قبر کے اندر چاہیے، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت کے اندر چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باتوں کی وجہ سے وہ خود بھی روتے اور جو ان کے ساتھ محفل میں 100-150 لوگ ہوتے وہ بھی رونے لگ جاتے تھے۔ تو دنیا کمانا کوئی برا نہیں، لیکن دنیا کمانے کے اندر اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا دنیا اور دل کی مثال، دنیا اور دل کی مثال پانی اور کشتی کی ہے۔ اگر یہی کشتی پانی کے اوپر جائے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا، لیکن اسی کشتی کے اندر سوراخ کر کے اسی پانی کے اندر ڈال دے تو یہ کشتی اس پانی کے اندر ڈوب جائے گی، آپ بھی ہلاک ہو جاؤ گے، آپ کے ساتھ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور آپ نے اپنے ساتھ جو زاد راہ لیا ہے وہ زاد راہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو دل دنیا کمانا ہے، لیکن اس کمانے کی وجہ سے رب کو بھی بھول جاؤ، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جاؤ، موت کو بھی بھول جاؤ، قبر کو بھی بھول جاؤ، آخرت کے دن کو بھی بھول جاؤ، یہ مسلمان کا شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک کاروبار کی جگہ میں بیٹھے لیکن اس کا دل کا تعلق اللہ سے ملا ہو، یہ مسجد میں ہو لیکن دل کا تعلق اللہ سے ہو، گھر کے اندر ہو لیکن اس کا تعلق دل کا اللہ کے ساتھ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ انسان سے گلہ کیا، اے انسان تو میرا نافرمان کیوں بن گیا؟ پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ انسان نافرمان بنتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اب اس دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اے لوگو ایسی چیز کو بار بار یاد کیا کرو کہ جو لذتوں کو ختم کر لے گا، اور فرمایا یہ موت ہے، موت۔ رات کو سونے سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ 5 منٹ صرف اس بارے میں سوچ لے کہ میری روح نکل گئی، اب میں چارپائی پر ہوں، اب مجھے لوگ غسل دے رہے، کفن دے رہے، اور میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوں؟ روزانہ 5 منٹ یہ کر لے، اور 1 ہفتے بعد پھر اپنی اس دل کی کیفیت دیکھ لے، اس لیے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس جو اعمال ہے وہ تو مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے۔ اب قبر کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے کہ میں قبر کے اندر جا رہا ہوں اور میرے اعمال اب میرے ساتھ جا رہے ہیں، تو کون سے اعمال جائیں گے میرے ساتھ؟ اب میں اور آپ کون سے اعمال کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے جسم کو کون سے اعمال میں مصروف کر رہے ہیں؟ اس لیے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو، تمہارے سینوں کے راز جو تم نے چھپ کر دیے، جو کسی کو بھی معلوم نہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کیا کر لے گا؟ لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد